السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدمہ آپ کا فدا نامے میں تذکرۃ الاولیاء کی گزشتہ قسط حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کی سیرت و زوانے پر مشتمل تھی۔ بہت سارے احباب کے فون کال آئے، میسیجز آئے کہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کا تفصیلی تعارف پیش کیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ سلسلہ اشرفیہ کے تاریخی پس منظر کو سمجھے بنا حضور محدث اعظم ہند کی شخصیت کو سمجھنا ممکن نہیں۔ سلسلہ اشرفیہ ایک وسیع اور عظیم سلسلہ ہے جس میں ہر دور میں صوفیہ، علماء، اولیاء، خطبہ، شعراء، ادباء وغیرہ کا جمع غفیر رہا ہے، جن کی دینی، مذہبی، اخلاقی، ادبی اور ایمانی، نورانی، عرفانی خدمات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آج ہم سلسلہ اشرفیہ کے جد اعلیٰ حضور مختوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان کا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور ایک ہم یہ واضح بھی کر دینا چاہتے ہیں کہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے پیر کا نام اعلیٰ حضرت سید علی حسین اشرفی علیہ رحمت رضوان کہا گیا تھا۔ دراصل ہمارے سورس، ہمارے ذریعے یہ بتا رہے تھے، اور حیات محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان اور دیگر کتب میں حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت رضوان کے پیر و مرشد کا نام حضرت سید احمد اشرف علیہ رحمت رضوان ہے۔ اگر آپ نے ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئے بٹن میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ضرور دیکھ لیں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ 7ویں صدی ہجری میں ایران کے صوبہ خراسان میں سعادت حسینی کی حکومت تھی، جس کا دارالحکومت شہر سمنان تھا۔ سلطان سید ابراہیم اس حکومت کے سربراہ تھے، جو ظاہری شان و شوکت اور سطوت و جلالت کے ساتھ باطنی خوبیوں سے بھی پورا طرح بہرہور تھے۔ سلطان سید ابراہیم صرف ایک بیدار مغز حکمران ہی نہ تھے، بلکہ متقی، پرہیزگار، عالم بعمل بھی تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ انہی دین و دنیا کی دولت سے مالا مال، مکرم و محترم شخصیت کے فرزند ارجمند تھے۔ سرزمین ہندوستان میں جن بزرگوں کے فیض قدوم سے شمع اسلام فروزاں ہوئی، جن کے نقوش پاک کی برکت سے اس شمع کی روشنی ہر 400 پھیل گئی، ان مقدس ہستیوں میں سے ایک حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان کی ذاتی بابرکت ہے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت بھی اپنی جگہ ایک کرامت ہے۔ شہر سمنان میں ایک صاحب حال مذہوب شیخ ابراہیم نامی رہا کرتے تھے۔ ایک روز سلطان سید ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ شاہی محل کے حرم میں تشریف فرما تھے کہ اچانک شیخ ابراہیم مذہوب اس جگہ پر وارد ہوئے۔ سلطان اور ملکہ عالیہ نے ان مذہوب کے حد درجہ تعظیم کی، ان کو نہایت احترام سے اپنی جگہ بٹھایا، خود ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ مذہوب نے پوچھا، ابراہیم کیا تو اللہ سے بیٹا مانگتا ہے؟ یہ سن کر سلطان اور ملکہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ اولاد نریدہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں بہت ملول رہتے تھے اور اکثر بارگاہ خداوندی میں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب مذہوب کی زبان سے اچانک یہ سنا تو دونوں کے چہروں پر خوشی اور مسرت کی لہریں دوڑ گئیں۔ سلطان نے ادب سے عرض کی، آپ بزرگ ہیں، دعا فرما دیں۔ مذہوب بزرگ نے اولاد نرینہ کی دعا فرمائی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چند روز بعد سلطان ابراہیم نے سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور پر نور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، تجھ کو اللہ نے 2 فرزند عطا کیے، بڑے کا نام اشرف اور چھوٹے کا نام اعراف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی ہوگا اور مقرب بارگاہ یزدی ہوگا، اس کی پرورش تربیت بھی خاص طریقے سے کرنا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت سے 3 ماہ قبل اہل سمنان نے ایک مذہوب دیکھا جو شہر کی گلی کوچوں میں نہایت بلند آواز میں صدا لگا رہا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، جہانگیر زماں، اشرف دوران تشریف لاتے ہیں۔ اس مذہوب کو سب سے پہلے اس سپاہی نے دیکھا جو شہر سمنان کے فصیل پر پہرا دے رہا تھا، کیونکہ رات کو شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے تاکہ ڈاکو و لٹیرے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی آواز جب اس کے کانوں میں پہنچی تو بڑا حیران ہوا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے مذہوب کو فصیل کے اندر پایا، کیونکہ فصیل اتنی بلند تھی، دیوار اتنی بلند تھی کہ بغیر کسی ذریعے کے اس کو عبور کرنا کسی انسان کے بس کے کام نہیں تھا۔ اب سپاہی پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ حیرت سے مذہوب کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، اور وہ مسلسل یہی صدا لگا رہا تھا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار،
جہانگیر زماں تشریف لاتے ہیں، اشرف دوراں تشریف لاتے ہیں۔ اس آواز سے شہر سمنا کے در و دیوار گونج رہے تھے۔ لوگ حیران تھے، دیوانہ کون اور کس کے آنے کی خبر دے رہا ہے؟ یہ مجذوب، یہ وہی شخص شیخ ابراہیم مجذوب تھے جنہیں سلطان سید ابراہیم کو فرزند سعید کی بشارت دی تھی۔ اب ان کی ولادت سے 3 ماہ قبل یہ خبر پورے شہر سمنا میں پھیلا دی تھی۔ آخر مجذوب کی دعا، حضور پور نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی۔ بالآخر وہ ساتھ آئی گئی حضرت سلطان سید ابراہیم کے گھر۔ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس روی کی ولادت بسعادت ہوئی۔ سلطان سمنان سلطان سید ابراہیم نے اپنی فرزند کی تعلیم حفظ قرآن سے شروع کروائی اور تربیت پر بطور خاص توجہ دی۔ 7 سال کی عمر میں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی نے بفضل خدا قرآن مقدس ما 7 قرات کے حفظ کیا اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ میں عبور حاصل کر لیا۔ حضرت مخدوم سمنانی کم سنی ہی میں حضرت شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، جو اپنے وقت کے جید عالم دین اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ حضرت رکن الدین کی خصوصی توجہ اور اپنے جذبہ صادق کی وجہ سے حضرت مخدوم سمنانی تیزی سے راہ سلوک پر گامزن ہو گئے۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے والد ماجد سلطان سید ابراہیم وصال فرما گئے۔ اس طرح اس کم عمری میں سلطنت سمنان کی ذمہ داری کا بار گراں آپ کے کندھوں پر آ گیا، لیکن آپ نے اپنی خودداد صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسا بہترین نظام چلایا کہ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان نے تقریباً 10 سال نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسی دوران حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اس مزاج بغیر مدد زبان ورد کرنے کی مشق کرائی اور اس کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے اس ورد کی مشق مسلسل 2 سال کی۔ اس مشق کے بعد اشغال اویسیہ کی جانب رجوع ہو گئے تو خواب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی، جنہوں نے براہ راست آپ کو اشغال اویسیہ کی تعلیم دی اور اجازت شغل مرحمت فرمائی۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جب آپ کو دنیا کی حکومت سے دردبردار ہو کر روحانیت کی بادشاہت پر سرفراز ہونا تھا۔ آپ کو سلطنت روحانیت پر حکومت کرنی تھی۔ رمضان المبارک کی شب تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، حجاب تخت و تاج کو دور کر کے لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت علاء الدین گنج نبات تمہارے منتظر ہیں۔ صبح ہوتی ہی آپ اپنے چھوٹے بھائی سید اعراف کی تخت نشینی کا اعلان کیا اور خود ہمیشہ کے لیے تخت و تاج سے دستبردار ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 25 سال تھی تقریباً، اور آپ 10 سال حکومت فرما چکے تھے۔ آپ نے والدہ محترمہ سے سفر کی اجازت لی تو انہوں نے فرمایا، بیٹا اس طرح نہ جاؤ کہ لوگ کیا کہیں گے، سمنان کا شہنشاہ تنے تنہا جا رہا ہے، لہٰذا شہر سے نکلتے وقت وزراء اور عمرہ کچھ محافظات رکھو تاکہ رعایا سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ والدہ محترمہ کے حکم پر آپ نے وزراء، عمرہ اور کچھ محافظوں کو اپنے ساتھ لیا اور شہر سمنان سے نکل کھڑے ہوئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ نے ان تمام وزیروں اور محافظوں کو واپس کر دیا اور خود تنے تنہا منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ نے ملتان کے نواح میں قصبہ اوچ شریف وارد ہوئے، جہاں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ جب حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اوچ شریف پہنچے تو حضرت مخدوم اس وقت اپنے مریدین کو تعلیم دے رہے تھے کہ اچانک انہوں نے فرمایا، بوئے یار می آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تیزی سے اپنے خانقاہ کے دروازے کی طرف آئے۔ اس وقت حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی وہاں پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، سرداری و سیادت کے باغ میں ایک مدت کے بعد نسیم بہار آئی ہے۔ پھر فرمایا، عزیز جلدی راہ سلوک میں قدم رکھو، برادرم علاء الدین تمہارے منتظر ہیں۔ پھر کچھ عرصے اپنے خانقاہ میں ٹھہرا کر چلہ کشی کرائی اور تمام روحانی نعمتیں عطا کی۔ خرقہ خلافت عطا فرمانے کے بعد فرمایا، اب تک جن اکابرین سے میں نے استفادہ کیا ہے وہ سب تمہیں عطا کر دیا۔
ان تمام نعمتوں سے سرفراز ہو کر آپ پائیدہ پیدل یہاں سے روانہ ہو گئے اور ہندوستان کے قصبے بہار اور اس وقت پہنچے جب مخدوم الملک حضرت شیخ شرف الدین احمد احیاء منیر رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت مخدوم نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کے نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جو صحیح النسب سید ہو، تارک السلطنت ہو اور ساتھ قرات کا قاری ہو اور مغرب کی طرف سے کالا کمبل اوڑے نمودار ہوگا، اسی سے میری نماز جنازہ پڑھوانا۔ یہ سب شرطیں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی میں موجود تھی، اس لیے انہوں نے ہی حضرت مخدوم کی جنازے نماز پڑھانے کی سعادت حاصل کی۔ تجہیز و تکفین کے بعد مزار کے پاس مراقبہ کیا تو ان کو اپنے سامنے پایا۔ انہوں نے روحانی طور پر آپ کو تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا اور فرمایا، فرزند اشرف، کاش تم میرے حصے میں آئے ہوتے، لیکن تمہیں بھائی علاؤ الدین آواز دے رہے ہیں، میں اب تمہیں زیادہ دیر نہیں روک سکتا، جاؤ، یہ سفر تمہیں مبارک ہو۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی یہاں سے روانہ ہوئے، دشت و بیاباں کو ناپتے، ندی نالوں کو پھلانگتے، پہاڑوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ صحرا کے کانٹوں اور چٹانوں کے نوکیلے پتھروں پاؤں زخمی کر دیتے۔ اللہ اللہ طلب حق کا یہ راہی اور راہ سلوک کا یہ مسافر جو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، بے سر و سامان بھی ہے، صحراؤں کو ناپ رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ شہنشاہ سمنان ہے، فلک پوش محلوں کا مکین کوہ بیاباں میں گزر اوقات کر رہا ہے، جہاں رات ہوتی ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے، فجر تک عبادت مصروف رہتے، صبح ہوتے ہی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو جاتے، جنگلوں کے پرخطر راستوں اور پہاڑوں کی ہیبت ناک وادیوں کو پیچھے چھوڑ کر سینکڑوں میل کی دشوار گزار راہیں طے کر کے سرزمین بنگال میں قدم رکھا اور پنڈوا شریف کے قریب پہنچ گئے، جہاں شیخ علاء الدین علاء الحق گنج نبات علیہ رحمۃ رضوان رشد و ہدایت کے جواہر لٹا رہے تھے، اور یہی آپ کے سفر کی آخری منزل تھی۔ جس وقت آپ پنڈوا شریف تشریف لائے تو اسے شیخ علاء الدین گنج نبات اپنے مریدین کو طریقت کی تعلیم دے رہے تھے۔ انہوں نے محفل سے فرمایا، پوئے یار می آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے جس کا 2 سال سے ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ عنقریب یہاں پہنچنے والا ہے۔ پھر تمام مریدین کے ہمراہ شہر سے باہر تشریف لائے، سید اشرف جہانگیر سمنانی کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ پالکی میں بٹھا کر خانقاہ تک لائے۔ خانقاہ پہنچنے کے بعد آپ کو بیعت کیا، آپ کو مرید بنایا اور فرمایا، فرزند اشرف، جس وقت تم سمنان سے چلے تھے وہ اس وقت سے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 12 سال رہے اور سخت ریاضت و مجاہدے کی۔ مرشد کامل نے آپ کو اپنے تمام روحانی نعمتوں عطا کی اور خلقہ خلافت سے نوازا۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اپنے پیر و مرشد علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر تبلیغ دین کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے پوری دنیا کی سیاحت کی اور اس دوران لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ تبلیغ کے سلسلوں میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں اور بہت ہی خطرناک جادوگروں سے مقابلے ہوئے، لیکن کوئی بھی آپ کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ آپ نے اس سلسلے میں تقریر پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ تحریری کام بھی جاری رکھا۔ آپ نے تقریباً 31 کتابیں تصنیف فرمائی جو حالات زمانہ کی وجہ سے ناپید ہو گئی، لیکن اب بھی الحمدللہ 10 کتابیں ایسی ہیں جو صحیح حالت میں ہیں اور عالم اسلام کی مختلف جامعات میں محفوظ ہیں۔ اکثر کتابیں فارسی میں تھیں، بعد میں آپ نے ان کا عربی میں ترجمہ کیا، جس طرح ایک کتاب فوائد العقائد تھی، ایک کتاب فارسی میں تھی، بعد میں اس کا عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ آپ کے خلیفہ و جانشین حضرت سید عبدالرزاق نور العین فرماتے ہیں، جب آپ عرب میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے تصوف کے مسائل جاننے کی خواہش کی تو آپ نے فوائد العقائد کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ آپ کی تصانیف میں لطائف اشرفی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کتاب فارسی میں ہے، اس میں آپ نے تصوف کے بڑے اہم اسرار و رموز بیان فرمائے ہیں۔ طریقت کے تمام سلاسل کے بزرگوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ یہ کتاب دیگر جامعات کے علاوہ جامعہ کراچی کی لائبریری میں بھی محفوظ ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی صرف عربی اور فارسی پر ہی عبور نہیں رکھتے تھے بلکہ اردو زبان کے پہلے ادیب بھی مانے جاتے ہیں۔ محققین کا خیال ہے کہ اخلاق و تصوف جو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ رضوان کا رسالہ ہے وہ سب سے
پہلا اردو میں لکھی جانے والی نثری تصنیف ہے، نثری کتاب ہے۔ کئی محققین اتباع نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس تحقیق کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جائے گا، آپ چاہیں تو جا کر اس تحقیق کو پڑھ سکتے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان نے اپنی زندگی سیاحت و تبلیغ دین میں گزاری۔ سیاحت کے دوران کئی سو بزرگان دین سے فیض حاصل کیا اور ہندوستان میں ہندوؤں کے مقدس مقام ایودھیا کے قریب اور کچوچا شریف میں اپنی خانقاہ قائم کی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر آپ نے بڑی تمانت کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جد اکرم حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی موافقت جلد نصیب ہوتی۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ بستر علالت پر دراز ہو گئے اور آپ نے مریدین کو بلا کر فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میری زندگی میں تیار ہو جائے۔ حسب الحکم لحد مبارک تیار کی گئی اور اس وقت نصف محرم گزر چکا تھا۔ آپ ایک قلم اور کاغذ لے کر قبر میں تشریف لے گئے، وہاں بیٹھ کر مریدین کے لیے ہدایت نامہ تحریر فرمایا جس میں اپنے عقیدے اور مسلک کی وضاحت فرمائی، اپنے مریدین کو اس راہ سلوک طے کرنے اور دین کے احکام پر پوری استقامت کے ساتھ عمل کرنے اور شریعت اور طریقت پر عمل کرنے کی سخت تاکید فرمائی، اور یہ ہدایت نامہ رسالہ قبریہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے اپنے حجرے خاص میں مریدین اور خلفاء کی موجودگی میں حضرت سید عبدالرزاق نور العین کو طلب فرمایا، ان کو خرقہ خلافت عطا فرمائی اور تاج اشرفی پہنایا، تبرکات خاندانی عطا فرما کر اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ ظہر کے وقت آپ نے نور العین کو امامت کا حکم دیا اور خود ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ خانقاہ میں رونق افروز ہوئے، سماع کا حکم دیا۔ قوالوں نے شیخ سعدی کے اشعار پڑھے تو ایک شعر پر آپ کو کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وجد کی کیفیت میں خالق حقیقی کی دربار اقدس میں پہنچ گئے۔ آپ کا مزار پرانوار کچوچا شریف ضلع فیض آباد یو پی میں ہے، جو آج کل ضلع ایودھیا ہو گیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے کتاب الاخبار الاخیار میں فرماتے ہیں، آپ کا مزار کچوچا شریف میں ہے، یہ بڑا فیض کا مقام ہے۔ اس علاقے میں جنات کو دور کرنے کے لیے آپ کا نام لینا تیر بہدف ہے۔ اگرچہ مخدوم سمنانی کے وصال مبارک کو 600 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی آپ کی یاد لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال تقریباً 24 سے 28 محرم الحرام کو کچوچا شریف نہایت شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، جس میں ہندوستان اور پاکستان اور دیگر ممالک سے بھی لوگ علماء شریک ہوتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان کی بے شمار کرامات ہیں، انشاءاللہ ان کی کرامات کسی روز میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی نسبت سے یہ سلسلہ اشرفیہ کہلاتا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی نے کیونکہ مناکحت نہیں فرمائی، نکاح نہیں فرمایا تھا، اس لیے کوئی سلبی اولاد حضرت نے نہیں چھوڑی۔ حضرت شاہ عبدالرزاق نور العین حضرت کے روحانی فرزند اور خلیفہ اول اور پہلے سجادہ نشین تھے، اس لیے آپ کی اولاد ہی حضرت مخدوم اشرف کی اولاد کہلاتی ہے۔ اسی نسبت سے خاندان اشرفیہ اور اس کے مریدین کا سلسلہ اشرفیہ کہلاتا ہے، اور اس سلسلہ اشرفیہ میں وقتاً فوقتاً بڑی علمی و روحانی جلیل القدر ہستیاں گزری ہیں، جن میں ہم شفیع غوث اعظم حضرت ابو احمد محمد علی حسین اشرفی المعروف اشرفی میاں رحم اللہ علیہ، حضرت محدث اعظم ہند کچوچھوی قطب ربانی حضرت مخدوم شاہ سید محمد طاہر الاشرفی الجیلانی رحم اللہ علیہ، اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید محمد اشرف الجیلانی، مختار اشرف علیہ رحمت رضوان، اظہار اشرف علیہ رحمت رضوان قدس روح کے نامی قابل ذکر ہیں۔ سلسلہ اشرفیہ کو یہ بھی فخر حاصل ہے، اس سے تعلق رکھنے والے مریدین و معتقین اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں علماء و مشائخ بھی کثیر تعداد میں شامل ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ السلام علیکم۔